بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ معاف کرنے کے بارے میں بہت ہی خوبصورت بات، دل بڑا کرو باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ میں معاف کر دینے کی حامی ہوں، اپنے سکون کی خاطر معاف کر دیا جائے۔ کیسے کیا جائے؟ دعا کی مدد سے۔ انسان کے حق میں دعا اور معاف کرنے کی کوشش میں اللہ کی مدد کے لیے دعا، پھر یہ کہ بار بار انہی گزری باتوں کو یاد کرنا، دل میں دہرانا، لوگوں میں اس کا ذکر کرتے رہنا، یہ چیزیں آپ کو موو آن کرنے ہی نہیں دیتی، تو خود کو خود بھی اس سے باہر نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، ان لوگوں کا کیا جنہیں اپنی غلطی کا احساس تک نہ ہو؟ انہیں بھی میں دہراؤں گی، ہمیں ان کے لیے نہیں، خود اپنے دل کے سکون کی خاطر معاف کرنا ہے۔ معاف کرنے کے ضمن میں یہ یاد رہے کہ معاف کرنے کا مطلب ریکنسیلیشن نہیں۔ معاف کر کے اپنے الگ راستے پر موو آن کریں، گلٹ نہ پالیں، اور وہی جو مومن کے ایک سراغ سے دوبارہ نہ ڈسے جانے کی روایت موجود ہے، معاف کیجیے اور باؤنڈریز ہٹائیے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، کئی مقامات زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں کہ معاف نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ کوئی آپ کی کردار کشی کرے، کوئی دوسرا وہاں اس محفل میں تالیاں بجانے اور ڈھنڈورا پیٹنے کا کام کرے، زندگی کے راستے آپ پر مسدود کر دیے جائیں، روح کا قتل کیا جائے، اور اس سے بڑھ کر جسمانی طور پر ظلم ڈھایا جائے، تو یاد رکھیے اللہ نے برابر کا بدلہ لینے کی اجازت دے رکھی ہے۔ قصاص کا حکم بھی اسی لیے قرآن میں موجود ہے، تو خود کو مسلسل تکلیف میں نہ رکھیں کہ معاف نہیں کیا جا رہا۔ قصاص کی آپشن دی ہی نہ گئی ہوتی اگر ہمیشہ ضرور معاف ہی کرنا ہوتا۔ معاف کرنا ایک آپشن ہے، فرض نہیں ہے۔ جتنا بدلہ لیا جا سکتا ہو کہ زیادتی نہ ہو، اس کی اجازت تو خود اللہ دیتا ہے۔ انسان اگر بے بس ہے اور بدلہ نہیں لے پاتا، ایسے میں معاف کیسے کرے پھر؟ اور انسان اگر خود سے ہی شکوے میں ہے تو خود کو کیسے معاف کرے؟ یہ انکار سے اقرار تک کا سفر ہے۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ قبول کیجئے کہ جو ہوا سو ہوا، خود کو انسان ہو جانے کا مارجن دینا ہی ہوگا۔ بچہ گر گیا، بہت بڑی تکلیف آ گئی، لیکن حدیث میں ہے کہ کاش نہ کہو، بس قدر اللہ کہو۔ آپ سے نہ ہوتا کسی اور طرح ہو جاتا، نصیب میں یہی لکھا تھا۔ جس نے اچھے دنوں کی امید میں کچھ کیا، لیکن چیزیں اس طرح نہ ہو پائیں جیسا گمان کیا تھا۔ انسان ہی تو ہیں، کوشش کی لیکن فائدہ مند ثابت نہ ہوئی۔ بہت کچھ زندگی میں ہمارے منصوبے کے مطابق نہیں ہوتا، المدبر کی تدبیر ہی چلتی ہے۔ آپ کو غیب کا علم تھوڑی تھا، اپنی طرف سے بہترین کیا، لیکن قدر اللہ۔ ہاں، جن سے جان بوجھ کر گناہ ہو گیا، اب یہاں بھی اقرار ہے۔ ماضی تھا جسے گھسیٹ کر ساتھ مستقبل میں لے جا رہے ہیں۔ ماضی تو خراب ہوا جو سو ہوا، حال الگ بے حال ہے، اور مستقبل بھی برباد ہو جائے گا۔ اللہ سے توبہ کیجئے اور دوبارہ اس رستے پر قدم نہ رکھیں۔ مایوسی دل میں شیطان ڈالتا ہے، اللہ تو اپنے بندے کا ہی منتظر رہتا ہے۔ بے حد امید افزا آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔
یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اور حدیث کا وہ حصہ، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں تو اللہ عز و جل تمہیں پناہ کر کے ان لوگوں کو لائے گا جو خطا کر کے استغفار کریں اور پھر اللہ انہیں بخشے، تو ہم کیوں مایوس ہوں اس سے جس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ یہ رحمت، مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں۔ اپنی پٹاری اللہ کے حوالے کریں اور خود کو ہلکا پھلکا کریں۔ معاف کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا، جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ تھینکس فار واچنگ، تھینکس فار واچنگ۔ پلیز like my video and subscribe my channel. Thank you so much.